ویلکم بیک ناظرین. بجٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. پہلے وفاقی بجٹ کو دیکھ کر بھی جو ایسوسیشنز ہیں انہوں نے بڑے یہی تشویش کا اظہار کیا. اب صوبائی بجٹ کے حوالے سے کیا کہنا ہے صنعت کاروں کا؟ اور اس حوالے سے نکاٹی کے صدر فیصل محیط صاحب بڑا ہی بلند بولتے ہیں اور کھل کے بات کرتے ہیں. ہمیں بھی اسی لیے پسند ہے. ایک بار پھر ہم نے ان کو مدعو کیا اپنے پروگرام میں. جی فیصل صاحب، بجٹ دیکھا سنا آپ نے؟ جی بالکل، کل وفاقی بجٹ بھی دیکھا اور آج سندھ کا بجٹ بھی دیکھا. کل مایوسی ہمارے اندر تھی، آج وہ مایوسی کچھ زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اس لیے آج جو بجٹ اناؤنس ہوا ہے سندھ کا، اس میں ٹیکسز کا تخمینہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھایا گیا حجم. اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں پہ ایسے جو ٹیکس نہیں تھے وہ سندھ گورنمنٹ نے لگائے. ہم حیرت میں تھے کہ وہ واحد صوبہ اور وہ شہر کراچی جس کے اندر ایکسپورٹ کا سب سے بڑا حصہ ہے، 54% حصہ ایکسپورٹ کا جو ہے وہ اپنا اس شہر سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے سب سے بڑا ریونیو پیئنگ انجن یہ شہر ہے، اور صوبے کا سب سے بڑا ریونیو جو 90% کا ہے وہ یہ شہر پے کرتا ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ آج وہاں کی کے لیے نہ وفاقی بجٹ میں اور نہ صوبائی بجٹ میں کوئی پیسہ رکھا گیا. آج جو ہے وہ بدحالی کا شکار ہے تمام انڈسٹریل زونز کے کراچی. آپ خود بتائیں کہ جو شہر جس شہر کی انڈسٹری اس ملک کو چلا رہی ہے اس کے بجٹ میں جو ہے وہ حصہ جو ہے بالکل نہیں ہے. تو یہ ایک معاملہ جو ہے بڑا وہ ہے جو ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے. پھر آج انہوں نے سندھ کے بجٹ میں کل وفاق نے 36,000 کی منیمم ویج رکھی. آج صوبہ سندھ کے بجٹ میں 37,000 منیمم ویج ہے. بہت خوش آئند قدم ہے کہ آج ایک عام آدمی کا گزر بسر جو ہے وہ 37,000 میں نہیں ہوتا، لیکن اس کے لیے جو ہے ہم 50,000 بھی دینے کو تیار ہیں جو صنعت کار ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو آج ہم کنٹیسٹ کر رہے ہیں یو ایس اے میں، آج ہم کنٹیسٹ کر رہے ہیں. فیصل صاحب یہ بتائیں اس بجٹ کے اندر اگر چیزہ میں جاننا چاہوں کہ جی صنعت کار جو اصل مسئلہ ہے، صنعت کار جو اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں یا مسترد کر رہے ہیں اس بجٹ کو اور سمجھ رہے ہیں کہ صنعت کار کو نہیں پوچھا گیا، وہ چیزیں چیزیں کیا ہیں جو ہونی چاہیے تھیں اور نہیں ہوئی؟ دیکھیں آپ سمپل یوٹیلیٹیز پہ چلے گئے. میں آج بڑا آپ سے کھل کے بات کروں گا. بالکل فیصل صاحب کھل کے بات کریں. ہم جو صنعتیں چلا رہے ہیں، ہم ایک جہاد کر رہے ہیں اس ملک کے لیے. ہم اس ملک میں فورن ایکسچینج لانے کے لیے جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں ہم ایک جہاد کر رہے ہیں. نہ ہمارے پاس اس وقت بجلی کے ریٹ آپ دیکھ لیں، آپ کمپیریزن کریں اگر انڈیا کے 5 روپیز میں، تو اس وقت بجلی کا ریٹ 21 روپے پر یونٹ ہے اور ہمارا ریٹ جو ہے وہ اس وقت 60 روپے کو ٹچ کر رہا ہے. دوسرا آپ اگر بنگلہ دیش سے کمپیریزن کریں تو 28 روپے کا ریٹ ہے، 5 روپیز میں کنورٹ کریں. اور یہی حال گیس کا ہے. آپ نے خود نظام نہیں بنایا، جتنی حکومتیں گزری ہیں انہوں نے کوئی نظام نہیں بنایا. انہوں نے گیس کی نئی ایکسپلوریشن، آپ کے پاس ہر چیز موجود ہے. اور پانی کو بھول گئے شاید آپ فیصل صاحب. پانی کا مسئلہ بھی ایک سنگین ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے پانی کا. سر اس وقت پانی پینے کا نہیں ہے انڈسٹری میں. ہم انڈسٹری کیا چل رہا ہے، یہ تو سب سے بڑا را مٹیریل ہے انڈسٹری کا. اس وقت پانی بالکل موجود ہی نہیں ہے انڈسٹری کے لیے. مطلب K4 کے اوپر جو ہم بات کرتے ہیں کہ جناب K2 K3 آج سندھ گورنمنٹ نے جو اپنی وہ مرمت کے کام کے لیے ہب ریور کینال میں جو ہے وہ 12 ارب روپے رکھے، لیکن K4 کا معذرت کے ساتھ کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ 10 سال سے ہم ہر جو حکومت آتی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ K4 کا منصوبہ ہے. پہلے وہ 900 MGD پانی تھا، اس کو شارٹ کر کے آدھا کر دیا گیا اور آج وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہی نہیں ہو رہا. جو حکومت آتی ہے جب سیاست کرتے ہیں، جب الیکشن میں آتے ہیں تو یہ ان کے مینیفیسٹو میں شامل ہوتا ہے K4 کا منصوبہ. مطلب بجلی کے اوپر کم سے کم رعایت ملنی چاہیے تھی، کوئی رعایت بجلی کو لے کر سبسڈی. ابھی میں راستے میں تھا تو میں نے سنا ہے کہ ایکسپورٹ انڈسٹری پہ کچھ رعایت جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان نے دی ہے کہ ایکسپورٹ انڈسٹری کا جو ٹیرف ہے وہ 36 روپے پر یونٹ کا دیا ہے. تو اگر یہ سبسڈی دی ہے تو یہ بہت خوش آئند قدم ہے وفاقی حکومت کے جانب سے بجلی کا. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اسی طرح گیس پہ جو یہ وائٹ صوبہ ہے اپنا صوبہ سندھ جو 74% گیس جو ہے پورے ملک کی پیدا کرتا ہے، اور یہاں کی انڈسٹری کو آج سے 6 مہینے پہلے
गैस 1020 रुपए MMBTU में मिल रही थी। बिल्कुल और इशू बन रहा था। के अंदर क्या हुआ कि सूबे में 4000 MMBTU गैस के रेट हो गए। तो सर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हमारी सिंपल डिमांड है, सस्ती बिजली, सस्ती गैस, पानी की तफसील, ये 3 चीजें नहीं होंगी तो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। और बड़ा ही सिंपल मुतालबात हैं, सिंपल बुनियादी मसाइल का जो है वो मुतालबा किया जा रहा है। बिल्कुल वजह फरमा रहे, तो क्या वजह है कि इतनी सीधी सी साइंस, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बात समझ नहीं आ रही या इसके ऊपर काम नहीं हो पा रहा? आपकी क्या राय है? ये तो थिंक टैंक और पॉलिसी मेकर्स का काम है ना, जो ये मुल्क चला रहे हैं। हमारी डिमांड कोई इतनी ज्यादा नहीं, और उसके एवज जो है हम फॉरेन एक्सचेंज इस मुल्क में ला रहे हैं, इस मुल्क का रेवेन्यू हम चला रहे हैं, तो हमारी ये सिंपल डिमांड्स को पूरा करना चाहिए। अब फैसल साहब, अब इस सिचुएशन में रहते हुए कितना फर्क आएगा, कितनी कमी आएगी फॉरेन एक्सचेंज को लेकर, और ये तमाम जो एक्सपोर्टर्स हैं? आप 2018 में जो आपकी एक्सपोर्ट 31 बिलियन पे थी, जो कि एक पीनट है इंडिया के सामने। इंडिया की सिर्फ आईटी की एक्सपोर्ट जो है वो 140 बिलियन है। मेरा सिर्फ कहना ये है कि 31 बिलियन से गिर के हमारी एक्सपोर्ट जो है वो 24 बिलियन पे आ गई है। और आज ये जो हालात है इस पे इंडस्ट्री पे, तो मुझे नहीं लगता कि 24 बिलियन, और आप बांग्लादेश एक छोटा मुल्क है, इंडिया की मिसाल में दे रहा हूँ कि इस वक्त 40 बिलियन की एक्सपोर्ट है उनकी, और वो अब इसको आइंदा चंद सालों में 80 बिलियन पे ले जाने की बात कर रहे हैं। तो फैसल मुईद साहब, वहाँ के वज़ीर आला साहब को ये बात समझ में आ रही है, वहाँ की हुकूमतों को ये बात समझ में आ रही है कि सनतकार को जो है कम से कम जो बुनियादी यूटिलिटी बिल्स हैं उसमें किसी तरह कमी लाकर देनी है, ताकि वो नेशनल लेवल पर कॉम्पिटिटर जो है वो बन सके, वो नेशनल लेवल पे मुकाबला कर सके, वो मंडियों के अंदर अपनी चीज़ जो है वो बेहतर अंदाज में बेच सके। अगर ये नहीं हो रहा तो क्या नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर आप ये चीज़ें जो हैं वो मंडियों का मुकाबला कर सकेंगे? सर देखिए, मैंने तो आपको पहले ही कह दिया कि हम इंटरनेशनल मार्केट पे तो कम्पीट ही नहीं कर पा रहे। हम रोजाना की बुनियादों पे हमारी एक्सपोर्ट डिक्लाइन पे जा रही है, बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो खत्म हो चुका है हमारा ना। अब मसला सिर्फ इतना सा है, जो मैं आपको बात बोल रहा हूँ कि ये जो एक्सपोर्ट खत्म हो रही है उसमें तो हमसे ज्यादा हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो कोई ऐसी पॉलिसीज बनाए कि हमें रेमेडीज दे। अगर ये रेमेडीज हमें नहीं मिलती है और चीजें जो है हल नहीं होती है तो ये इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। और मसला ये है कि हम तो बहुत दिनों से ये सीख रहे हैं कि जिन लोगों ने रेवोल्यूशन लाए, जो इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाए, उन मुल्कों की मिसाल है आपके सामने, कंबोडिया की, आपके सामने बांग्लादेश की मिसाल है, आपके सामने ताइवान की मिसाल है। ये बहुत छोटे मुल्क है, लेकिन इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड जो बनता है वो इन्हीं मुल्कों से बन के जा रहा है। क्या वजह है कि आज से 40 साल पहले ये ब्रांड पाकिस्तान बनाता था, और आज बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात। बहुत शुक्रिया फैसल मुईद साहब, बड़ी खुल के बात की है और सिर्फ एजेंडे के ऊपर बात की है कि जी सनतकारों को जो कि बैकबोन है मईशत की, माशी सूरत हाल की बात जब करते हैं तो सनतकारों का एक अहम रोल होता है। और इस शहर के सनतकार दिखाई देते हैं कि जनाब हम एक रेवेन्यू जनरेट के अंदर जो है, जनरेशन के अंदर एक अहम रोल प्ले कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें सस्ती बिजली दे दो, हमें पानी की फराहमी यकीनी बना दें, हमें गैस दे दें, कुछ बेहतर इसके जो अदायगियाँ हैं वो बेहतर बिल्स बना दें, हम मुकाबला करने जोगे हो जाएंगे, वरना हम मुकाबला नहीं कर सकते, हमारी एक्सपोर्ट नीचे जा रही है। सोचने वाले और जो करने वाले हैं और जो करता धरता है वो यकीनी तौर पे इन ताजरों की, सनतकारों को हम अपने प्रोग्राम में बुलाते ही इसीलिए ताकि आप तक ये बात जाए, आप सुने। अगर कुछ कर सकते हैं तो इनके मसले जो हैं वो हल करें, ताकि इनके मसले नहीं हैं ये मुल्क के मसले हैं, मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा। नाजरीन, एक और स्टोरी है, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत जो है अमन व अमान को लेकर जो है एक अहम इजलास भी हुआ, उसकी भी तफसील आप तक पहुँचाएँगे, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि तमाम शहर के अहम इशूज़ हैं उनको जो है वो इस कोशिश करें चंद मिनटों के जो हमारे होते हैं उसके अंदर सेगमेंट्स उसमें शामिल करें। मंशियात और स्ट्रीट क्राइम को लेकर बड़ी बात की गई है और कहा गया है कि जनाब ये माफिया है जो असल वजह है मंशियात, जो कि स्ट्रीट क्राइम और दीगर जराइम के साथ इनका नेक्सस है। क्या मज़ीद तफसीलात हैं, हमारे नुमाइंदे क्राइम रिपोर्टर हैं हारून, उनसे जानते हैं। जी हारून, तफसीलात से हम आगाह करेंगे क्योंकि एक अहम इजलास हुआ है मंशियात के ऊपर। आई सिंध गुलाम नबी मेमन साहब भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी ये बात कह चुके हैं कि ये जो मंशियात का मामला है, ये मंशियात जो है
وہ ایک اہم رول پلے کر رہی ہوتی ہے اسٹریٹ کرمنلز کے ساتھ، اور اسٹریٹ کرمنل اور ان کا جو درمیان کا جو ایک معاملہ ہے وہ بڑا ملتا جلتا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ہارون، کیا تفصیلات ہیں آج کے اجلاس کی؟ جی دیکھیں علی بھائی، وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کی صدارت میں جو ہے کراچی کے اندر امن و امان کے حوالے اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں جو صوبائی وزیر شجر انعام محمد ناصر حسین، صوبائی وزیر داخلہ سندھ بحر کراچی مرتضی وہاب، چیف سکریٹری سندھ آئی جی سندھ کمشنر کراچی سمیت جو ہے اعلیٰ سطح کے افسران نے سیکرٹری نے اس اجلاس میں شرکت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے جو ہے اجلاس کے دوران کراچی میں بڑھتی ہوئی کرائم اور دیگر وارداتوں کے ساتھ ساتھ جو منشیات مافیا کا جو ہے ان کا خاتمہ کرنے کا جو ہے حکم جاری کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے اندر بڑھتی ہوئی کرائم کی وارداتوں کا جو ذکر کیا گیا، اس پہ کہا گیا کہ واردات کرنے والے اکثر جو ہے جو لوگ ہیں یہ نشہ کرتے ہیں، منشیات کا استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد یہ وارداتیں کرتے ہیں۔ اگر ہم کراچی شہر سے منشیات کا خاتمہ کر دیں گے تو کراچی میں اسٹیٹ کرائم کی وارداتیں جو ہے وہ 90% کا جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی۔ اس موقع پر شجر انعام محمد نے جو ہے اجلاس کو بتایا کہ ایکسائز پولیس اور دیگر جو ہے منشیات کے جو فورس بنائی گئی ہے، یہ منشیات کے حوالے سے جو ہے۔ ہارون، ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ ضلع کیماڑی ہو، ضلع دیگر اضلاع ہوں، اس حوالے سے پریس ریلیز تو جاری ہو رہی ہیں پولیس افسران کے جانب سے کہ جناب یہاں یہ کارروائی کر دی، یہ منشیات فروش جو ہے وہ پکڑے گئے، حقائق کیا ہیں؟ حقائق بھی پریس ریلیز کے مطابق ہی ہیں یا خراب ہیں یا بہتر ہیں؟ دیکھیں علی بھائی، اگر ہم بات کریں تو کراچی بھر کے اندر کوئی ایسا کراچی کا تھانہ نہیں ہے 107 جو کراچی کے تھانے، تمام تھانوں کے حدود پہ منشیات جو ہے وہ اسی تسلط کے ساتھ جو ہے مسلسل جو فروخت ہو رہی ہے، ابھی بھی بک رہی ہے، والے اداروں کو بالکل آسانی سے دستیاب ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ جو گرفتار کرتے ہیں، جن کو ان کی جگہ دوسرا کسی اور کو کھڑا کر دیتے ہیں، وہ منشیات بیچ رہا ہوتا ہے، چہرے بدل جاتے ہیں، کام جاری رہتا ہے۔ جی بالکل کام جاری رہتا ہے، کام ان کا نہیں رکتا ہے۔ مگر ابھی تو دعویٰ کیا گیا ہے پولیس افسران کی جانب سے کہ جناب ہم نے جو ہے وہ منظم جو اڈے ہیں وہ ختم کر دیے ہیں، مسمار کر دیے ہیں، گولی مار کے اندر ہی بڑا اندر تک گئے ہیں علاقوں کے اندر۔ اڈے تو ختم کر دیے ہیں، لیکن انہوں نے منشیات فروشوں نے جو ایک نیا طریقہ ایجاد کرے، یہ چلتے پھرتے ہوئے منشیات آپ بیچ رہے ہیں، یعنی کہ ایک جگہ مسلسل لڑکا نہیں کھڑا ہوتا، ادھر کھڑا ہوا پھر آگے چلے گیا وہاں منشیات بیچ رہا ہوتا ہے، اس طرح یہ لوگ منشیات بیچ رہے ہیں۔ جب تک جو ہے بڑے منشیات ڈیلروں کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، ان چھوٹوں سے گرفتار کرنے سے آپ کیسے منشیات کا خاتمہ کرو گے؟ اور آن لائن منشیات کی بھی تو بڑے چرچے ہو رہے ہیں کہ جی آن لائن بک رہا ہے، نمبرز ہیں سب کے پاس، جس کو چاہیے ہوم ڈیلیوری ملے گی، جی برگر پہ ہاتھ پہ پہنچے گا، پہلے منشیات پہنچے گی، یہ بھی تو باتیں کی جا رہی ہیں۔ جی بالکل یہ اسی طرح ہو رہا ہے، کراچی کی یونیورسٹیز دیکھ لو، کالجوں میں دیکھ لو، ساری وہاں ہوم ڈلیوری ہوتی، وہاں کے جو برگر فیملی کے نوجوان ہیں یہ کال کرتے، جس جگہ ان کو بلایا جاتا ہے وہاں۔ بہت شکریہ ہارون رشید تفصیلات سے آگے کرنے کے لیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے زیر صدارت اجلاس ہوا، عام وزراء بھی اس اجلاس میں شریک ہوئے۔ منشیات کا ایک اہم وجہ بتائی گئی ہے جو اسٹریٹ کرائم سے ملتی ہے، اس کو بڑھاوا دیتی ہے، اس کے ساتھ اس کا ایک نیکسس ہے، اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جی بالکل اس کے اوپر کارروائیاں ہوں گی۔ پروگرام کا وقت ناظرین مختصر ہوتا ہے، اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے۔ اپنے میزبان علی رضا کو دیجیے اجازت، ہم پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا جب تک بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔